اور دیکھیں اس کی گرفتاری کا بھی قصہ بڑا ہی عجیب ہے. توبہ یا اللہ توبہ. میں نے سارے یہ قسطیں لکھی ہیں نا, چل رہی ہیں ہوا آپ یہ. دوبارہ؟ ہاں جی ہاں, میں نے سارے آخری دوبارہ قسطیں چل 2-3 دن میں آ جائی. تو میں اس کی گرفتاری کا قصہ بھی بڑا حیران کن ہے ڈا صاحب. جی سر. ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو اس کی ضمانت ہو گئی, اور جس جج نے ضمانت لی, راشد عزیز خان اس کا نام تھا, ہائی کورٹ کے جج تھے. ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈیل ہوئی ہے, اور ڈیل کی رقم کو بھی پتہ چل گیا کتنے کی ڈیل ہوئی ہے. عدالت میں نا جج صاحب انہوں نے 2 سال کیس نہیں چلنے دیا. تو ان کے پاس, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنا مواد ہے, اگر یہ کیس چلا تو یوسف قذاب 100% سزا ہوگا. اور ساری قادیانی لابی اس کو سپورٹ اس لیے کر رہی تھی کہ مرزا غلام احمد ملون اس لانتی کا, مرزا غلام احمد کا جو تھیوری تھی اس کو یہ سیکنڈ کر رہا تھا. کہ وہ پہلے اس کے بھی یہی پہلا دعویٰ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح میرے اندر آ گئی. پہلے اس کا خلیفے کا دعویٰ کیا, پھر روح میرے اندر آ گئی, پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. مرحلہ وار اس کے 11 دعوے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں, مرحلہ وار اس نے دعوے کیے نا جی. تو یہ ان کے دعوے کو سپورٹ کر, لہٰذا اس کے جتنے وکلاء تھے ان کی اکثریت قادیانی تھی جو اس کو سپورٹ کرتے تھے. تو جج صاحب نے ضمانت لے لی, ہمیں پتہ چل گیا یہ ضمانت میں رہا ہو گیا. ٹھیک 15-20 دن کے اندر اندر جج صاحب کے بیٹے پہ فائرنگ ہو گئی ہائی کورٹ کے سامنے, ای پلمر بلڈنگ کے سامنے, اور وہ بیچارہ زخمی ہوا. اور 10 گنا جو اس وقت پیسے لینے کی رقم جو چلی تھی اس کا 10 گنا اس بچے کے علاج پہ لگا, اور ساری میں ٹھیک نہیں ہوا, مکمل صحت یاب نہیں ہوا. پھر جج صاحب سپریم کورٹ چلے گئے. پھر جج صاحب کی ٹیکسٹائل مل تھی, اس کو آگ لگ گئی, سوائے گارڈ کے کمرے کے ہر چیز جل گئی. پھر جج صاحب سپریم کورٹ سے باعزت ریٹائر نہیں ہوئے بلکہ بے عزت ہو کر نکلے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو رہائی دے گا, کیا خیال ہے وہ عزت پائے گا؟ کیسے عزت پائے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہ ہے نا لفظ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار, کہ آپ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جذب, یار میرا اللہ نے نقصان کا آتا ہے, یار اللہ بھی پتہ نہیں میرا ہی گھر دیکھ رہے ہیں, اللہ بھی اللہ کے معاملے میں جذب بات ہو سکتی ہے, با محمد ہوشیار. لیکن جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہاں تو مذاق میں اور جذب میں بھی بات نہیں ہو سکتی. وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہستی اتنی بڑی بنا دی ہے کہ کبھی آپ نے سنا کسی کے منہ سے کیا میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان کر دیا؟ ہمیشہ یہی کہیں گے اللہ نے نقصان کر, اللہ کو نقصان منظور تھا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسی ہستی بنا دی کہ ان کی طرف سے تو رحمت ہی رحمت ہے, برکت ہی برکت ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. ان کی طرف سے ان کے ہاں تو آپ کو رحمت, برکت, عاجزی, دعا اور درگزر کے علاوہ کیا ملتا ہے؟ رحمت ہی ملتی, کرم ہی ملتا ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں نا, یہ لوگ پھر جو تھے ان کی وہ لابی, پھر وہ یہ ہم سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ نے اس کی سزا بحال رکھی, 7 ڈائریکشن دی کہ 6 مہینے میں فیصلہ کریں. اب یہ ضمانت پہ تھا, بڑے تمتراک سے بڑی شان سے خوشبو میں لپٹا ہوا, ایسے وائٹ ٹوپی وائٹ امامہ پہنا ہوتا تھا, وائٹ لباس میں وہاں عدالت میں آتا تھا. عامر ہوٹل ہے وہاں سیشن کورٹ کے بعد, وہاں اس کا کمرہ بک ہوتا تھا. چیلوں کی پوری فوج ہوتی تھی اس کے ساتھ. اور ہماری کیا اوقات ہے جس کے پیچھے غیر ملکی لابی ہو. اور اس کی بیوی نے ایک شادی میں ضیاء صاحب کو کہا کہ جناب ہماری باہر بات ہو گئی, ہم باہر لے جائیں گے ان کو, آپ بس 10 دن خبریں لگانی بند کر دیں. مجھے اس دن زراعت کو ضیاء صاحب نے بلایا کہ یار مجھے تو اس نے یہ کہا ہے, اس کی بیوی مجھے اچانک مل گئی. تو ایک پی آر او تھی شیخ زاید استاد کی, اس کی آنٹی کے ذریعے شادی میں گیدرنگ میں. ضیاء صاحب نے کہا نا سوری, بالکل نہیں. مجھے اسی میں کہا خبر بناؤ, خبر بنائی میں نے, اور میں نے خبر پھر دی. اس کے باوجود جج صاحب نے ضمانت لے لی. پھر کیا ہوتا ہے, اب جب فیصلہ آ گیا, فیصلہ کا اناؤنسمنٹ ہوئی, تو روز جو بندہ عدالت میں آتا خوشبو بڑی لگا کے بڑی شان کے ساتھ 50 بندوں کے ساتھ, وہ فیصلہ سننے نہ آیا. 6-7 تاریخیں پڑ گئی. وہ جج ان کے وکیل آئے جی فیصلہ سنا دیں. جج کہا جی ملزم آئے, ملزم یہاں کھڑا ہو تو میں فیصلہ سناؤں. وہ جی آپ سنا دیں. پھر وہ نکال کے ریفرنس نکال کے دیں
کہ آپ ملزموں کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ تو جج صاحب نے کہا نہیں. پھر نا مجھے یاد 31 اگست تھی, 31 اگست تو یوسف قضا پیش نہیں ہوا, 31 اگست 2000, آج سے 20 سال پہلے پیش نہیں ہوا. تو جج صاحب نہیں سوری 31 جولائی, یہ جولائی کا مہینہ ہے, 31 جولائی پیش تاریخ تھی اور یہ پیش نہیں ہوا. تو جج صاحب نے حکم کی, یعنی کہ فیصلے کی تاریخ ڈال دی 5 اگست. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 5 اگست کو ہمیں جج صاحب کہنے لگے کہ ہمیں انہوں نے کہا درخواست دیں کہ میں چونکہ یہ اس کی ضمانت سپریم کورٹ نے لی ہے تو میں اس کی ضمانت منسوخ نہیں کر سکتا. ہاں البتہ میں اس کے بیل بانڈ منسوخ کر سکتا ہوں ضمانتی مچل کے. ہم نے 2 یکم کو درخواست دی, 2 کو اس پہ بحث ہو گئی, 3 کو جج صاحب چھٹی پہ چل گئے, 4 کو جج صاحب نے کہا میں ضمانتی مچلکے کی درخواست کا فیصلہ سناؤں گا. تو یوسف قضا فیصلہ جو 5 تاریخوں پہ سزائے موت جو اس کو ہونی تھی, گستاخ توہین رسالت کا فیصلہ سننے نہیں آتا تھا, وہ سننے آ گیا 4 تاریخ کو صبح 9 بجے آ گیا. تو جج صاحب نے کہا آپ آرام کریں, میں 1-2 کیسز ہیں, میں 2 بجے آپ کو بلاؤں گا. وہ کہتے ہیں نا خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا, وہ چلا گیا 2 بجے عدالت میں کھڑا ہوا. تو جج صاحب نے کہا اپنا آپ کو 3 آپ حکم سننے نہیں آئے, فیصلہ سننے نہیں آئے, میں آپ کے ضمانتی مچلکے منسوخ کرتا ہوں, صبح نئے مچلکے لے آئے, ضمانت ہو جائے گی. 4 اگست کو 2 بجے اسی وقت اس کو پکڑ لیا. عدالت میں بھگدڑ مچ گئی, اس کے چیلوں نے عدالتی عملے کو ٹھڈے مارے, سپاہی اندر بٹھائے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ باندھنے کے لیے سپاہیوں کے بعد ہتھ کڑی نہیں تھی. جج صاحب نے اپنا ہزار بند اندر جو ان کے ریٹائر روم میں نماز کے لیے انہوں نے سوٹ لٹکا ہوا تھا, اس کا انہوں نے ہزار بند نکال کے دیا, جس کے ہوتے ہاتھ پشت پہ باندھے, پھر اس کو جیل بھیج دیا. اس سے اب عدالت کا وقت ختم ہو رہا تھا. نئے بیل بانڈ میں آپ کو پتا ہے وہ فردیں لانی پڑتی ہیں, 4-5 گھنٹے کا پروسیس ہے. 4 اگست کو وہ جیل گیا, 5 اگست کو جج صاحب نے صبح رات ساری میں فیصلہ لکھا, اور جس وقت جج صاحب نے فیصلہ لکھا دستخط کی ہے اس کی سزائے موت پہ, تو اس وقت اپنے ایئرمن سے پوچھا کہ ٹائم کیا, انہوں نے ٹائم بتایا تو کہنے لگے یہ تو تہجد کا اور فجر کا درمیانی وقت ہے. اور فرمانے لگے جج صاحب, دیکھیں وہ تو بڑے عاشق رسول تھے, فرمانے لگے کہ جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ٹائم. پھر انہوں نے اسی وقت نفل پڑھے اور پھر اس کو آگے اس کو سزائے موت دے دیا. جیل میں اس کو کسی نے مار دیا, اللہ نے جیل میں یہ غازی علم دین شہید ثانی پیدا کر دیا, اس نے جیل میں مار دیا, ختم ہو گیا. پھر اس کے لاش کا سفر شروع ہوا, اور دیکھیں کہاں دفن ہے, وہ اسلام آباد میں عیسائیوں کے اور بہروں کے قبرستان میں دفن ہے. اور جب اس کو پہلے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا تو اسلام آباد میں شور پڑ گیا کہ کیوں مسلمانوں, اور جب اس کی لاش نکالی ہے تو ہمارے رپورٹر تھے علی شیر, وہ 3 ایکڑ کے فاصلے پہ کھڑے تھے. وہ کہتے جی اتنی بدبو تھی کہ میں نے زندگی میں اتنی بدبو نہیں دیکھی, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لاش نکالنے والوں کا کیا حشر ہوا ہوگا. گستاخ رسول ہو تو پھر اس کی لاش میں سے بدبو نہ آئے تو کیڑے نہ پڑے تو پھر اور کیا ہو. ہم لوگ نا وہ جیسے وہ ہیلن کیرر جس نے بہت شعرا افاق تحریر لکھی ہے 3 days to see, اگر مجھے آنکھیں مل جائیں تو میں 3 دن میں کیا کیا دیکھوں گی, 3 دن کے لیے مجھے آنکھیں مل جائیں. اس میں وہ بڑی خوبصورت بات کرتی ہے کہ وہی سی بٹ ڈونٹ لک. ہم سرسری نظر سے دیکھتے ہیں چیزوں کو, ہم تحقیق نہیں کرتے. دیکھیں دیکھنے کے بھی کئی درجے ہیں, سی, لک, گیز, ٹھیک ہے, کئی اس کے ہیں, اس کے انگلش میں بھی کئی مطلب ہیں. غور سے دیکھنا, سرسری نظر سے دیکھنا, توجہ سے دیکھنا, گہرائی سے دیکھنا. تو اگر ہم توجہ سے دیکھیں, میرے جرنلسٹ بھائی ہیں, جائیں کیس کی اب تو کیس موجود ہے نا, اس کی ایف آئی آر سے لے کر فیصلہ تک پڑھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فیصلہ پڑھ لیں گے تو انہیں توبہ کی مہلت مل جائے گی, ورنہ وہ جو کوئی لفظ کہتے ہیں کہیں ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو ان سے. لوگ تو بغیر ہم نا وی آر ایز پر نیشن وی آر کنفرمسٹ, پاکستانی جو ہے نا ایز پر نیشن ہم کنفرم, کوئی بھی بات ہو ہم کنفرم کر دیتے, تحقیق نہیں کرتے. ہمارا دین کہتا ہے تحقیق کرو. ہم نے قرآن کو سر پہ اٹھانے کی کتاب بنا لیا اور کافر اس پہ تحقیق کر رہے ہیں.
وہ چاند پہ یہ دیکھنے گئے کہ اس کے باقی 2 ٹکڑے ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے، وہ تحقیق کر رہے ہیں، ہم نے اس کو سر پہ اٹھانے کتاب بنا لی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ڈھا صاحب۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جی بالکل یوسف قذاب کے بہت حوالے سے۔ زبردست سر۔